الله الرحمن الرحيم أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي صدق الله. میرے محترم دوستو، جیسے کہ جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا، ان کی باتیں بہت ہو گئی، جو خاص مغز تھا شاید وہ ہم اس کثرت کے ساتھ باتوں میں بھول گئے، اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا خاص مغز کیا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ بندوں سے چاہتے ہی کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث رسول میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ماہ مبارکہ میں اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند فرماتے ہیں۔ یہ وہ در رحمت کے کھولنے کے نظارے ہیں جو ہمیں اس ماہ مبارک میں نظر آتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی، اور کوشش یہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو جس طرح بھی ہو، پانی کی صورت میں، شربت کی صورت میں، لسی کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، کھجور کی صورت میں افطار کرو۔ یہ جذبہ اس مہینے میں بھرپور طریقے سے امڑ آتا ہے۔ مجھے نہیں ملتا نہ صحیح، میرے یہ روزہ دار بھائی محروم، یہ ایک جذبہ بن جاتا ہے۔ یہ اس در رحمت کے کھلنے کے نظارے ہیں۔ مساجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی، یہ بھی غنیمت ہے۔ بعض لوگ اس کو معیوب نظر سے دیکھتے ہیں، ہر دن تو آتے نہیں رمضان میں آگے، یقیناً ہر دن اس کے ایک الگ فضیلت ہے، لیکن ماہ رمضان میں مساجد میں جگہ نماز کے لیے نہ ملنا، یہ اس در رحمت کے کھلنے کے نظارے، جذبات ابھر آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سے زریز قرآن کی تلاوت۔ مغز اس مہینے کی یہ چار چیزیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جنت کی دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے بند کر دیتے ہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو اللہ زنجیریں اور توق پہنا کر پابند سلاسل کر لیتے ہیں۔ انسان کے دو دشمن ایسے ہیں جو چھپے ہوئے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کس طرح وہ ورغلا، ایک شیطان، ایک نفس۔ شیطان کو تو اللہ پاک پابندی سلاسل کر دیتا، لیکن نفس کو اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے اس کو تم قابو میں یہاں پہ چھوڑ دی۔ اس لیے کہ نفس بھی انسان کو بچے کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ، فرماتے ہیں علماء کی مجلس، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے نفس مرتا نہیں، مردہ نما ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو ہم نے نفس کو مار دیا، سوال ہی پیدا، نفس نہیں مرتا۔ اب جتنی بھی عبادتیں کر، جتنے قرآن کی تلاوت کر، جتنی دعائیں مانگی، یہ مرتا نہیں، یہ کمزور ہو جاتا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو ابارے کسی گناہ، لیکن اس کو ذرا بھی ایسے ماحول میں اگر لے گئے
جو گناہ کی باتوں کا ماحول ہے، جو دنیا کی تذکروں کا ماحول ہے، جو غلط مجلس میں لے گئے، اس کو پھر گرمائش مل جاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ پھر اٹھتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا نا کہ لکڑہارا تھا، سخت برف باری کا موسم تھا، لکڑی جلانے کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ بیوی تھی، بوڑھے تھے، ایک جنگل میں رہتے تھے۔ بیوی نے کہا اپنی میاں سے جاؤ کچھ کرو، لکڑیاں لے آؤ، نہ کھانے پکانے کے لیے کوئی لکڑی ہے، نہ گرما کمرے کو گرم کرنے کے لیے کوئی لکڑی ہے، لے آؤ۔ اس نے کہا لکڑی کہاں سے لے آؤ، برف ہی برف ہے، درختے بھی برف میں ڈوبے ہوئے۔ کہا جو کرنے میں نے بتا دیا۔ بعض النفاس سے یہ اٹھتا ہے، رسیاں اور کلہاڑی لے کر جنگل میں جاتا ہے جو قریب کا، کوشش کر کے ایک ایک لکڑی کو تلاش کر کے اس رسی میں رکھتا جاتا ہے۔ کہیں ایک لکڑی کے ساتھ ایک سانپ بھی لگا ہوا تھا، لکڑی بن گیا تھا، حرکت نہیں، پتہ نہیں چلا، اس کو بھی لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا۔ گھر میں لے آیا، بیوی نے جب وہ رسی کھول لی تو دیکھا لکڑیوں کے ساتھ ایک سانپ بھی آیا ہے۔ میں سے کہا میاں تم ایک سانپ بھی لے کر آ گئے ہو؟ تاکہ مجھے پتہ نہیں چلے، میں تو لکڑی سمجھ کر لکڑی کے بیچ میں نے رکھ دیا ہوگا۔ کیا حرکت ہے؟ کیا بالکل حرکت نہیں، جیسے مرا ہوا ہے، ایک طرف۔ اور جب آگ جلا، کمرہ گرم ہوا، پھر آہستہ آہستہ سانپ نے بھی حرکت کی، گرمائش مل گئی نا۔ آہستہ آہستہ جب گرم ہوا تو سب سے پہلے ڈنک اس سے مارا جو لے کر آیا تھا۔ ہائے میں نے کیا کر دیا، میں نے سمجھا تھا کہ یہ مرا ہوا سانپ ہے، یا کم از کم مردہ نما ہے، اس میں اتنی طاقت کاٹنے کی نہیں ہے۔ اس بدبخت نے گرم ہونے پر مجھے ہی ڈنگ مار دیا۔ مولانا فرماتے یہی حال نفس ہے۔ رمضان اس کو ہوا ملتی ہے، یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کی مجلس ملتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ابارنے کی اس میں گناہ کے لیے ابارنے کی قوت ختم ہو جاتی، لیکن ذرا اس کو ماحول ملے، یہ اسی کو پھر ڈنگ مارتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ مر گیا ہے۔ یہ مرتا نہیں، اس کو ایسے ماحول سے بچاؤ، ایسے مجلسوں سے بچاؤ جہاں اس کو گرمائش نہ ملے، پھر انشاءاللہ اس قابو میں رہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص اس مقام پر پہنچا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے کیا جواب دوں گا، اور اپنے نفس کو قابو میں کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو قابو میں کیا خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تو انہی کا ٹھکانہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اپنے نفس کو کنٹرول کر، یہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے، سرکش۔ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، یہ سرکش نفس قابو میں آنے کا بہت بہترین موقع ہے، بہترین خواہشات سے روکنے کا بہترین۔ ایک تو اس مہینے کا ایک بات، دوسری یہ میرے محترم دوستوں، عبادت کی قسم، جو بھی جتنے بھی تہجد کو اٹھ گیا، سحری کتنا اللہ نے زبردست موقع عطا فرمایا، 2 رکعت نفل، 3 رکعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن ترازو میں تولے نہیں جا سکیں گے، اتنے باری ہوں گے کہ پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں، اس کے ساتھ 7 آسمان، عرش و کرسی کو بھی رکھ دیا جائے، تب بھی یہ 2 اللہ پاک کے یہ 2 چیزیں ایسی باری ہیں کہ پوری کائنات نیچے اوپر چلی جائے گی اور یہ باری رہ جائیں گے۔ فرمائیے 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرے پہ نکل، در سے تو نکل جاتا ہے،
تکلیف میں تو آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے بھی، اللہ کے عظمت کی وجہ سے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف خدا سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا باری ہے کہ ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا تہجد کی نماز، اس رمضان میں اللہ نے موقع دیا، ایسے ہی اٹھنا ہے، 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2 رکعت 4 رکعت 6 8 رکعت تہجد کے قیام اللیل آپ اس ٹائم پڑھ لیں، خدا کی قسم یہ 2 رکعت اتنے باری ہے قیامت کے دن یہ ترازو میں نہیں تولے جا سکتے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس ٹائم 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سحری کے وقت یہ ضرور پڑھ لیا کریں، آدھی رات کے اس حصے میں اللہ متوجہ ہوتے ہیں، آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں، حل من مستغفر کی آواز ہے، حل من مسترزق کے الفاظ ہے، کوئی رزق کا طلبگار ہے، کوئی مشکلات میں گرفتار مجھ سے معافی مانگے، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خواستگار ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ یہ ایسا وقت ہے، اس ٹائم اگر 3 دفعہ استغفار پڑھ لیا سورے پر سبحان، اور ایک دعا کے اضافہ فرمائیے، یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر۔ عبداللہ ابن جذعان مکے کا سخی شخص تھا، فیاض تھا، اس کا دور حاتم طائی کا دور ایک ہی تھا، مکے میں دسترخوان اس کے پیچھے رہتا تھا، حجاج آتے تھے اس کے دسترخوان سے کھانا کھا کر چلے جاتے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں مکے میں سخاوت کے لیے ضرب المثل بن گئے تھے۔ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ فَأَيْنَ عبداللہ ابن جذعان، عبداللہ ابن جذعان کہاں ہے، جنت میں ہے کہ دوزخ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سر نیچے کر کے پھر فرمایا، عائشہ میں اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تڑپ گئی عائشہ، یا رسول اللہ عبداللہ ابن جذعان جیسے شخصیت بھی جہنم میں، اتنا فیاض، اتنا سخی، اتنا سخاوت سے بھرپور، وہ بھی جہنم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ عبداللہ ابن جذعان نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر، ایک دن بھی یہ نہیں، اتنا جملہ کہہ دیتا اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دیتا۔ یعنی اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ نے نیک نامی کی صورت میں اس نے جو بھی کیا اللہ نے نیک نامی کی صورت میں صلہ دے دیا، لیکن آخرت میں اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی صلہ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، عبادت میں کثرت ہو، جتنا ہو سکے، اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے۔ اور تیسری چیز رمضان میں دعا، دعا دعا، فرشتے آپ کی دعا پر آمین کرتے ہیں، اٹھتے پیٹتے وقت دعا مانگتے، وہ عظیم ذات خود سنتے ہیں، اور اللہ پاک نے وعدے کیا ہے جس نے مجھے پکارا دعا کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہتا ہے ہر جمعے میں یہ خطبہ آپ سنتے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہتا ہے تیرا رب جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، فرمایا جو میرے سامنے مانگنے سے تکبر کرتا ہے، نہیں مانگتا، تکبر کے انداز میں اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے، نہیں اٹھتے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالتا۔ کیسا شخص، کیسی ذات ہے، بندوں سے مانگو، اپنی ضروریات کے لیے کچھ کہو، بندے ناراض ہو جاتے، وہ اتنا عظیم ہے، اپنے سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دو، اتنا خوش ہوتا ہے کہ میری یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز قرآن کی تلاوت، قرآن کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ
فی لیلۃ القدر. ہر سال جبرائیل علیہ السلام آ کر رمضان میں خصوصاً کے ساتھ دہرائی فرماتے، اور جو سال حضور کے انتقال کا ہے اس سال 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے دہرائی کی. پہلے جبرائیل علیہ السلام سناتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے. الفاظ کا دور کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، یہاں سے ساتھ. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ لمحات غفلت میں نہ، خصوصاً افطاری کے وقت چھوڑ دو. پکوڑے آ گئے یا نہیں آئے، سموسے آ گئے یا نہیں آئے، چیزیں آ گئی یا نہیں، کھجور کے دانے سامنے رکھ دو، اللہ سے دعا. ہم سب اس وقت اللہ کے سامنے دعاؤں کو طلبگار. ہر شخص کے گھر میں مسائل ہے، ہر شخص کے گھر میں پریشانی ہے. اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کو معاملات میں پریشانی ہے، کسی کے پیسے لے کر کوئی بدبخت بھاگ گیا. ہر شخص ایک پریشانی میں ڈوبا ہے. قبولیت کا وقت ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو افطار کے وقت مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا. دیر سویر ہو جاتی ہے، یہ مت سمجھو میں نے مانگا اللہ نے دیا، دیر سویر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری یہ دعا رائگان نہیں جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن بندے کو جب اعمال نامہ دیا جائے گا، اتنی کثرت کے ساتھ، اس میں اتنی کثرت کے ساتھ نیکیاں ہوں گی جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ اللہ کی نیکی تو میں نے نہیں کی، میرے عمل نامے میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی. اللہ رب العزت فرمائیں گے، یہ کہیں گے ایسا نہ ہو اس عمل نامی کی بدلے میں مجھے جنت مل جائے. اور پھر فرشتہ آ کر گئے فلاں ابن فلان نکل آؤ، وہ غلط عمل نامہ تجھے دیا گیا تھا، اس سے پہلے معاملہ صاف کر دو. یہ اللہ کے پاس جائے گا، یا اللہ یہ عمل نامہ کسی غلط طور پر میرے پاس آیا، شاید کسی اور بندے کا ہے، میرے نہیں. اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں بندے، یہ تیرے ہی عمل نامہ ہے، تیرا عمل نامہ کمزور تھا، تو نے کثرت کے ساتھ دنیا میں دعائیں مانگی، ہم نے وہ تمام تیری دعاؤں کو آخرت کے لیے رکھ دیا. یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے جو ہم یہاں عالم آخرت میں تو نے دے رہے. بندہ کہے گا کاش اللہ میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ فرماتے، اللہ سب کے سب کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرماتے. آپ کی دعا رائگان نہیں جا رہی ہے، آپ کی دعا عند اللہ جمع ہو رہی ہے. مناسب اللہ سمجھتے دنیا میں وہ چیز عطا فرما دے گی جو تو اللہ سے مانگ رہا ہے. اور اگر اللہ پاک یہ فرما دے کہ بندے جو چیز تو مانگ رہا ہے تیرے حق میں بہتر نہیں ہے. اب ایک بچے کے سامنے ایک کھلونا رکھ دو، چابی والا سیل والا چلتا رہے، اور کوئی خوبصورت بچو رکھ دو، سانپ رکھ دو، بچہ اس کھلونے کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ وہ کہے گا یہ بچو لا کر میرے ہاتھ پر رکھ، یا سانپ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ. اور مشفق باپ تو کبھی ایسا نہیں کرے گا، کبھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ بچو کو پھینک دے گا، سانپ کو پھینک دے گا، کھلونے سامنے لائے گا، بچہ روئے گا، چلائے گا میرے باپ میری تمنا کو پورا نہیں کر رہا ہے. باپ جانتا ہے یہ جس چیز کی طرف لپکا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. سانپ بھی ڈنگ مارے گا، بچھو بھی ڈنگ مارے گا، اس کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے موت واقع ہو جائے. تو مشفق باپ وہ چیزیں جو اس کے لیے اچھی نہیں ہو، بچے طلبگار مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا. اس طرح ہم بچے کی مانیں، ہم اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں. تو ایک دعا مانگ، بیت اللہ میں دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے ایک گاڑی چاہیے، 10 کروڑ روپے چاہیے، 2-3 بنگلے چاہیے. یا تو ایمان کا سوال کرو کو بیٹھ. ہر ایک یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. ہر شخص دنیا پر فرفتہ ہے، آخرت نظروں سے اجڑ ہے، تو اس کا کوئی طلبگار ہی نہیں دکھتا. فلانی کو بھی اللہ اتنا کروڑ روپے دے دو، ایک بنگلہ دے دو، ایک گاڑی دی، فلاں کو بھی اتنے کروڑ روپے، اتنی کثرت مخلوق جمع ہو گئی. یہ بڑے میاں کیا مانگ رہا ہے اس عمر میں؟ تو ہم اللہ سے یہ چیزیں مانگتے ہیں، اللہ ھذا المثل، یہ چیزیں مانگتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے بندے کو اگر یہ دیا، بندہ سرکش ہو جائے گا، دوسری طرف نکل جائے گا. اس کی بدلے میں اللہ وہ چیز ہمیں دیتے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، یا پھر اس دعا کو ہمارے لیے آخرت میں رکھ دیتے. یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ سے داشی وہ اٹھتے ہیں، لازم ایو دعا اٹھتے ہیں یا اللہ رائے کا حرام راکا خرائے کا، یا اللہ حرام رزق دے دو، دے دو.
صبر کرو. یہ جو کوئی سود لیتا ہے نا، رشوت لیتا ہے، حرام ذرائع سے پیسہ لیتا ہے، یہ آپ کی مقدر ہے، کہیں نہیں جائے گا. تھوڑا صبر کرو، اللہ حلال ذریعے سے یہی مال تمہیں عطا. یہ تمہاری مقدر ہے. تم جو سود اور رشوت کے ذریعے لے رہے ہو، حرام ذرائع سے لے رہے ہو، تمہاری مقدر ہے. ذرا صبر کر، ذرا اللہ تمہیں دے گا حلال ذریعے سے. ہم صبر نہیں کرتے. صبر پچھلے رمضان میں 4 چیزیں ہو گئی. نفس کو کنٹرول کیجیے، عبادت میں کثرت ہو، دعاؤں میں کثرت ہو، قرآن کی تلاوت. بس اگر یہ 4 چیزوں پر ہم نے عمل کیا، انشاءاللہ رمضان المبارک کا حق ادا ہو. اللہ عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر